سب نور، سب کے سب اللہ کے مظہر، سب باعث تخلیق کائنات، سب محمد سب علی، اول بھی محمد آخر بھی محمد، اول بھی علی آخر بھی علی۔ قرآن کا دور آل کی صورت انہی سے ہے، نام خدا نشان رسالت انہی سے ہے، نقارۂ اذاں کی اقامت انہی سے ہے، اور ڈنکا نبی کا دین کی نوبت انہی سے ہے۔ مسند نشین حضرت خیر الانام ہیں، اور خاتم کی مثل کیوں نہ ہوں آخر امام ہیں۔ نعرہ درود۔ وہ نور یہ ظہور، وہ رحمت تو یہ امان، وہ ہیں جسد یہ فرق، وہ ہیں نطق یہ زباں، ان کا مقام عرش خدا، ان کا لا مکان، وہ اول وجود تو یہ آخر الزمان۔ ان سے نبی کے دین کی نو بس زینت سوا ہوئی، اور وہاں ابتدا ہوئی تھی یہاں انتہا ہوئی۔ اسلام کا وہ دل تو یہ ایمان کا ہے جگر، وہ آنکھ ہے یہ نور، وہ پتلی تو یہ نظر، ہاشم کے وہ پسر، یہ شہ بدر کے قمر، گویا خلیل کی وہ دعا ہے تو یہ اثر، خود تول لیں نظر میں جو شہدائے آل ہیں، پلہ وہ آمنہ کے لال یہ زہرا کے لال ہیں۔ نعرہ درود۔ وہ ذل ذوالجلال یہ ہے مظہر جلیل، رحمت کی وہ سبیل یہ مختار سلسبیل، یہ نور وہ سراج یہ کعبہ تو وہ خلیل، اور نانا بھی بے مثال نواسا بھی بے عدیل، اور سب انبیاء میں فضل و شرف سے بڑھے ہوئے احمد ہے بے پڑھے، یہ محمد پڑھے ہوئے۔ نعرہ درود۔ رتبے میں انبیاء سے ہیں افضل شہ ہدا، ہیں جب تو حکم رب سے مسیحا کے مقتدا، وہ ہیں اگر خدائے نصیری کے دل ربا، یہ اس کے لال ہیں جو نصیری کا ہے خدا۔ یہ غار میں وہ چرخ پہ ہیں ان کی چاہ میں، اب پلہ گراں انہی کا ہے تولو نگاہ میں۔ ہم نام بھی نبی کے ہیں ہم نام بھی نبی کے ہیں شاہ انام بھی، جرت میں بوتراب کے قائم مقام بھی، رتبے رش کے ہلال عید بھی، ماہ تمام بھی، اور عیسیٰ کے پیشوا بھی ہمارے امام بھی۔ اب کیا کہوں نعرہ اب کیا کہوں کچھ ایسے ہی اوصاف پائے ہیں، سب انبیاء کے بعد ہدایت کو آئے ہیں۔ تو اثنا عشر میں فرد ہیں یہ شاہدی پناہ، مہدی دین، امام زمان، حجت الہ، دور علی ہے غیر مکمل بغیر شاہ، ناقص رہے گا سال نہ ہو 12واں جمعہ، ناقص رہے گا سال نہ ہو 12واں جمعہ، اور وجہ کمال ہے یہ امام مبی کا چاند، وہ 13ویں کا چاند ہے، یہ 14ویں کا چاند ہے، وہ 13ویں کا چاند ہے۔ نعرہ درود۔ ان کو خلاصہ کتب ما طبق کہوں، یا نعمت وجود کا اعلیٰ طبق کہوں، برحق کہوں کہ مثل علی عین حق کہوں، یا آخری کتاب نبی کا ورق کہوں، پھر بار میں امام کو اللہ کیا کہیں جب پہلے پیشوا کو نصیری، وجہ سی بات کون و مکاں ہے یہی مکین، کھوئے گا ظلم و کفر کی ظلمت یہ محجبین، پھولے پھلے گی سارا کی کھیتی زمین، یہ ہے وہ اصل جس کی ہیں شاخیں اصول دین، غیبت نہ ہو تو نخل بقا گل فشاں نہ ہو، اور سر سبز کیا ہو جاؤ جو زمین میں نہا نہ ہو۔ غیبت کا بھید خالق یزداں سے پوچھئے، پردے کی بات احمد ذیشاں سے پوچھئے، غائب کا حال مصدر ایما سے پوچھئے،
اور منزل امام عصر کی قرآن سے پوچھیے. حق آئے گا تسلط باطل مٹائے گا, ناحق کی بات کیا یہی حق ہے کہ آئے گا. ناحق کی بات کیا یہی حق ہے کہ آئے گا. اور سوچو بغور سوچو جو ہو رموز الف لام میم یاد, مانی ہے جس کے آل محمد باستناد ہے ذالک الکتاب جو ہادی پہ عباد لا ریب فی مہدی غائب سے ہے مراد. مانو نہ مانو ہم تو ایک آیت سناتے ہیں جو متقی ہیں غیب پہ ایمان لاتے ہیں. عیسیٰ کو مانتے ہیں مسلمان یہاں ہیں وہ, الیاس کو بھی کہتے ہیں ہاں ہیں جہاں ہیں وہ, مہدی کو ہم جو کہتے ہیں قائم یہاں ہیں وہ. ہم سے سوال کرتی ہے دنیا کہاں ہے وہ, ہم کیوں کہیں امام زمان سامرہ میں ہے, سیدھا سا یہ پتا ہے کہ علم خدا میں ہے. سوچو بغور حور و ملک ہیں بہم کہاں, غلما کہاں ہیں کوثر و خلد و ارم کہاں ہیں, رف رف و براق شفیع یہ امم کہاں, کس جا ہے عرش کرسی و لوح و قلم کہاں. ان سب کا جس دلیل سے ثابت شہود ہے, روشن اسی سے مہدی دی کا وجود ہے. کچھ بول ہے امام کے منکر جواب میں, کس جا ہے جن کا ذکر ہے دل کا کتاب میں. پوچھے کوئی جو ہستی ہے شیطان کے باب میں, کہہ دے گا بے حجاب کہ وہ ہے حجاب میں. خود کو نقاب پردہ غیبت کیے ہوئے, ابلیس ہے رگوں میں سرایت کیے ہوئے. اے منکرو نسیم رواں ہے کہاں ہے وہ, گل کی شمیم عطر فشاں ہے کہاں ہے وہ. پے ہم پنہا بشر کے جسم میں جاں ہے کہاں ہے وہ, اور خلاق دو جہاں بھی نہاں ہیں کہاں ہے وہ. کہتے ہو آج قائم آل ایبا نہیں, کیا اعتبار کل کو یہ کہہ دو خدا نہیں. قرآن و آل ساتھ ہیں دنیا میں لا کلام, شاہد ہے اس خبر سے ہیں قائم شہ انعام. لو صاف اب سنو سبب غیبت امام, پنہا اردو کی گھاٹ میں ہے وارث حسام. پائیں گے جب یہ حکم خدائے مجید کا, لیں گے یہ انتقام حسین شہید کا. تو سر جس کا امتحان عمل میں ہوا قلم, منزل بکف ہے راہ میں جس کا ہر ایک قدم. ایک ایک سانس جس کی دو عالم کا ہے بھرم, سینہ ہے جس کا لوح وفا عرش کی قسم. فطرت کو جس نے زیر بحد ستم کیا, اب پانی پہ جس نے صبر کا دفتر رقم کیا. اسلام جس کا بندہ احساں ہے وہ حسین, کعبہ بھی جس ذبیح پہ قرباں ہے وہ حسین. جو نخل بند گلشن ایماں ہے وہ حسین, گویا بغیر لفظوں کا قرآن ہے وہ حسین. خاموش ہے تو کن فیکن کا وقار ہے, جب بول اٹھے مشیت پروردگار. نعرہ درود. دو محرم سے متعلق چند بند آپ کو سنیں کہ جب شاہ کے سفر کا زمانہ گزر گیا, صحرائے کربلا میں علی کا پسر گیا. جنگل تمام خلد کے پھولوں سے بھر گیا, ایسی ہوا کچھ آئی کہ بلبل ٹھہر گیا. سر کا نہ اس زمیں سے قدم خوش خرام کا, گردن پھرا کے تکنے لگا منہ امام کا. ماتھے پہ ہاتھ پھیر کے بولے شہ امم, کیوں چلتے چلتے تھک گیا اے اسب تیز دم. بولا سمند خاص شہ آسماں حشم, مولا پکڑ لیے ہے زمین میرے قدم. یہاں کی تو کیا بس چلے کہ موت گلوگیر ہو گئی. ارے یہاں کی تو خاک پاؤں کی زنجیر ہو گئی. ارے دشت و جبل کی سیر میں کرتا رہا مدام, ایسا ملال خیز نہ دیکھا کوئی مقام. ممکن نہیں ہے کہ یہاں سے بڑھوں میں ایک گام, کیا نام اس زمیں کا ہے اے سرور امام انام. صدمہ نہ ہو کسی پہ یہاں یہ وہ جا نہیں, حضرت کو علم ہے کہ میری کچھ خطا نہیں. فرمایا شہ نے کہ سچ ہے تجھے تیری کچھ نہیں خطا, تو آہوئے ختن سے بھی چالاک ہے سوا. روکا ہے ہم کو موت نے اے اسب باوفا. ایک یہ سرزمیں ہے مقتل فرزند مصطفیٰ. یہاں کلمہ گو لڑیں گے محمد کی شہ مشرقین سے,
اور یہ خاک سرخ ہوئے گی خون حسین سے۔ یہ بات کہہ کے قافلے والوں کو دی صدا، باغوں کو روک لو کہ سفر ختم ہو چکا۔ اس جا سے بہتر اب کوئی ممکن نہیں ہے جا، سجدوں میں یہاں جھکو کہ یہ ہے عرض کربلا۔ پیاسے لب فرات کی ساحل پہ آ چکے اور آگے بڑھے نہ جاؤ کہ منزل پہ آ چکے۔ اترا یہ کہہ کے کشتی یہ امت کا ناخدا، جتنے سوار تھے ہو ہوئے سب پہ یاد پا۔ حضرت نے مسکرا کے یہ ہر ایک سے کہا، دیکھو تو کیا ترائی ہے، کیا نہر کیا فضا۔ اکبر شگفتہ ہو گئے صحرا کو دیکھ کر، اور عباس جھومنے لگے دریا کو دیکھ کر۔ اور ٹھہرے کنارے نہر جوانان ماہرو، دھویا کسی نے رخت کسی نے کیا وضو۔ بولے جو آئے پیاس بجھانے کنارے جو، پھر بھر لائے اشک آنکھوں میں شبیر نے خوں۔ کھینچی اکاہ سرد ترائی کو دیکھ کر، اور ہاتھوں سے دل پکڑ لیا بھائی کو دیکھ کر۔ بولے یہ ہاتھ جوڑ کے عباس نامور، خیمے کہاں بپا کریں یا شاہ بحر و بر۔ ایذا ہے محملوں میں بہت اہل بیت پر، بچے ہیں تازگی میں گلوں سے زیادہ تر۔ کب سے اماریوں کے ہیں پردے چھٹے ہوئے، اب گرمی کے مارے دم ہے سبوں کے گھٹے ہوئے۔ کچھ سوچ کر امام دو عالم نے دی یہ کہا، زینب جہاں کہیں وہیں خیمہ کرو بپا۔ پیچھے ہٹے یہ سنتے ہی عباس با وفا، جا کر قریب محمل زینب یہ دی صدا۔ حاضر ہے جانثار امام غیور کا، برپا کہاں ہو خیمہ اقدس حضور کا۔ بولی یہ سن کے دختر خاتون روزگار، اس امر میں بھلا مجھے کیا دخل، میں نثار۔ خشکی ہو یا ترائی، چمن ہو کہ سبززار، ہر جا مسافروں کا نگہباں ہے کردگار۔ مختار کائنات کے تم نور عین ہو، اترو وہاں جہاں میرے بھائی کو چین ہو۔ نعرہ درود۔ آج اس زمین پر ہمیں لایا ہے آسماں، اب دیکھیے دکھاتی ہے تقدیر کیا ہے یہاں۔ آقا کی خیریت کی دعا مانگو بھائی جان، یا رب مسافروں کو مبارک ہو یہ مکان۔ دشمن بہت ہیں بادشاہ خوش خصال کے، بھیا بہن نثار ذرا دیکھ بھال کے۔ تھا فکر میں خاموش دو عالم کا تاجدار، کھلوا رہے تھے خیموں کو عباس ذی وقار۔ ناگاہ اٹھا شمال کی جانب سے ایک غبار، رایت سیاہ و سرخ نظر آئے تین چار۔ مل کر کہا حبیب نے کچھ رنگ اور ہے، بولا کوئی کہ شام کے لشکر کا طور ہے۔ بولے ملازموں سے یہ عباس با وفا کہ دریافت تو کرو کہ ارادہ ہے ان کا کیا۔ آتے ہی سرکشی یہ طریقہ ہے کون سا، کہہ دو کہ اہل بیت کے خیموں کی ہے یہ جا۔ لازم رسول زادیوں کا احترام ہے، اور اترے الگ کہیں یہ ادب کا مقام ہے۔ اس فوج کے رئیس نے بڑھ کر کیا کلام، حکم امیر ہے یہیں اترے سپاہ شام۔ چھوڑیں نہ ہم اسے کہ جو راحت کا ہو مقام، دریا سے ہٹ کے آپ بپا کیجئے خیام۔ لشکر کشی ہے بادشاہ کائنات پر، کل مورچے سپاہ کے ہوں گے فرات پر۔ ہم گھاٹ روکنے کے لیے آئے ہیں ادھر، ہے آج شب کو داخلہ شمر کی خبر۔ سنتے ہی یہ ترائی میں گونجا وہ شیر نر، اور تیوری چڑھا کے تیغ کے قبضے پہ کی نظر۔ کم تھا نہ ہما اسد کردگار سے، نکلا ٹکارتا ہوا زیغم کچھار سے۔ تو غصے میں رکھ کے دوش پہ شمشیر برق دم، نعرہ کیا اسد نے کہ تم سے ہٹیں گے ہم۔ گر فوج شاہ قاہرہ کی ہے آمد تو کیا ہے غم غم، گرتا ہے کٹ کے سر وہیں جس جا جمے قدم۔ بکھرے جو شیر سامنے آتا نہیں کوئی، یہ آنکھ وہ ہے جس میں سماتا نہیں کوئی۔ نعرہ درود۔ ایک اور اس سے بلند آواز میں سلام۔ دنیا
دریا جو ایک طرف ہو تو نہ آئے خیال میں، لاکھوں پہ اپنی دیکھ چلی ہے جدال میں، گیتی ہو بے نشاں اگر آئے جلال میں، ہے سب طرح کا زور محمد کی حال میں، دریا ہے کیا جو شیر ہٹے اس کو چھوڑ کے، جب پل بنا دیا در خیبر کو توڑ کے، تم کون ہو حسین ہے مختار خشک و تر، ان کے سوا ہے کون شہنشاہ خیر، دیکھو فساد ہوگا بڑھو گے اگر ادھر، شیروں کا یہ عمل ہے کیا تم کو نہیں خبر، سبقت کسی پہ ہم نہیں کرتے لڑائی میں، بس کہہ دیا کہ پاؤں نہ رکھنا ترائی میں، چھوڑے نہ یہ زمین جو گرے سر پہ آسمان، بڑھ کر ہٹا نہیں کبھی اس فوج کا نشان، جب تک ہے دم میں دم نہ جائے گی آن بام، ریتی پہ ہم بپا کریں خیمہ خدا کی شان، تم لوگ کس طرح یہ زمین ہم کو بھائی ہے، مشہور ہے کہ شیروں کا مسکن ترائی ہے، ارض و سما کو ہم تو ہو بالا کریں ابھی، اور جو سرکشی کریں اسے پسپا کریں ابھی، اس سرزمین کو خون کا دریا کریں ابھی، اور ساحل تک آئے جو اسے ٹھنڈا کریں ابھی، بولے کوئی تو تن سے سر اس کا جدا کریں، خیمے بپا نہ ہوں تو قیامت بپا کریں، اور ظالم بگڑ بگڑ کے بڑھے ایک بار سب، بلوا جو ہو گیا سمٹ آئے سوار سب، نیزے علم کیے ہوئے تھے نیزہ دار سب، اور باندھے تھے ایک گول ضلالت شعار سب، لیکن ملا نہ سکتے تھے آنکھ اس دلیر سے، ایک شور تھا کہ چھین لو دریا کو شیر سے، الٹی جناب قاسم زیجا نے آستین، اور قبضے پہ ہاتھ رکھ کے بڑے حق بڑے حزین، بولے پکار بولے پکڑ کے نیمچے زینب کے محجبی، شیروں سے کیا ترائی کو لیں گے یہ اہل کی، کہ یہ تو نیزہ بازوں کو ہم دیکھ بھال لیں، اور تیوری کوئی چڑھائے تو آنکھیں نکال لیں، نعرہ درود ایک اور باواز بلند سن، آگے تھے سب کے حضرت عباس ذی حشم، بہو کے روکتے تھے دلیروں کو دم بدم، تیغیں جو تولتے تھے ادھر بانیے ستم، کہتے تھے سر نہ ہوگا بڑھایا اگر قدم، لرزا تھا روبے حق سے ہر ایک نابکار کو، اور روکے تھا ایک شیر جری 10,000 کو، نعرہ درود بڑھتا تھا جھومتا ہوا جس دم وہ شیر نر، گرتا تھا کوئی ڈر سے ادھر اور کوئی ادھر، تیغیں جو کھچ گئیں تو ہوا اور شور و شر، گھبرائے اہل بیت شہنشاہ بحر و بر، آغوش میں پھپھی کے سکینہ دہل گئیں، غل پڑ گیا کہ گھاٹ پہ تلوار چل گئی، تو زینب پکاری پیٹ کے زانو بسد ملال، ہے غضب ہوا اگر آیا انہیں جلال، کہہ دے کوئی کہ اے اسد کبریا کے لال، غربت پہ ابن فاطمہ کے تم کرو خیال، مر جاؤں گی سفر میں جو بچھڑوں گی بھائی سے، جنگل مجھے پسند ہے گزری ترائی سے، یہ بات کہہ کے رونے لگیں خواہر امام، عباس ادھر غضب میں بڑھے سوئے فوج شام، اور کرسی سے جل اٹھ کے پکارے شہ انام، ارے بھیا ہمارے سر کی قسم روک لو حسام، یکساں ہے بحر و بر یہ ہماری نگاہ میں، غیظ و غضب کو دخل نہ دو حق کی راہ میں، آقا نے دی جو اپنے سر پاک کی قسم، بس تھر تھرا کے رہ گیا وہ صاحب کرم، پر تھا شکنجبی پہ نہ ہوتا تھا غیظ کم، اور چپ ہو گئے قریب جو آئے شہ امم، گردن جھکا دی تانا ادب میں خلل پڑے، اور قطرے لہو کے آنکھوں سے لیکن نکل پڑے، جناب زینب یہ منظر آنکھوں سے دیکھ رہی تھی، فرات کے کنارے فوجوں کی ہلچل میں انہیں علی آتی ہوئی موت کی چانپ صاف سنائی دے رہی تھی، بڑی بےتابی کے عالم میں بھائی کی بلائیں لیتے ہوئے بولی کہ بھیا ہم یہ کس مقام پر آ پہنچے ہیں،
یہ تیغوں کی جھنکار، یہ فوجوں کی آمد، یہ چیخ و پکار سے تو میرا کلیجہ عجیب سے اندیشے میں گر گیا ہے۔ بھیا قبل اس کے کہ موت کے شعلے ماں کے چمن تک پہنچیں، اس وادی اجل سے کہیں اور نکل چلو۔ مظلوم کربلا نے عجب یاس و بے آسی کے انداز میں بہن کی طرف دیکھ کر بزبان حال ارشاد فرمایا، یہ آل محمد کی، یہ آل نبی کی ہے مصیبت کا مہینہ، یہ ظلم کا عشرہ ہے، یہ آفت کا مہینہ، پہنچا ہے غریبوں کی شہادت کا مہینہ، اور آخر ہے بسب عمر کی مدت کا مہینہ۔ یہ بار امامت میری گردن سے اتر جائے اور ہو خاتمہ بالخیر جو سر تن سے اتر جائے۔ اور گردوں پہ ماہ نو کی جو نمایاں ہے یہ ہمشیر، چلتی ہے میرے سر کے لیے چرخ پہ شمشیر۔ اس چاند میں کٹ جائے گا سب لشکر شبیر، نیزہ کوئی کھائے گا کلیجے پہ کوئی تیر، برچھی کسی جانباز کے پہلو میں لگے گی اور شمشیر کسی شیر کے پہلو میں لگے گی، اور خیموں کو جلا دیں گے لٹے گا زر و زیور۔ اس ماہ میں ہوئیں گے نہ پدر اور نہ برادر، ماؤں سے پسر چھوٹیں گے بہنوں سے برادر، بیوہ کئی سیدانیاں ہوئیں گی مقرر، اور گھوکیں گے ستمگار جو روئے گی سکینہ۔ ارے اس ماہ میں بن باپ کے ہوئے گی سکینہ، دولہا کوئی تیغوں کے تلے ہوئے گا تب پامال، اور پیٹے گی کوئی تازہ دلہن کھولے ہوئے بال، تیروں سے کسی ماں کا جگر ہوئے گا غریال، اور نکلے گی کوئی کہتی ہوئی ہائے میرے لال، معصوموں کے سینے سونے کی جگہ پائیں گے خالی، اور بچوں سے بھری گودیاں ہو جائیں گی خالی۔ اس عشرہ اول میں نہ ہوئیں گے بہن ہم، تاریخ سفر ہے دہم ماہ محرم، عشرہ یہ وہ عشرہ ہے کہ اے زینب پرغم، جس لال کی عاشق ہو وہ ہو جائے گا بے دم، دیکھو گی نہ پھر منہ علی اکبر سے پسر کا، اب شام میں ہوئے گا تمہیں چاند سفر کا، اور رونے کے لیے حق نے بنائے ہیں یہ 10 دن، ان روز و خوشی ہو یہ کسی کو نہیں ممکن، لیویں گے میرا تعزیہ ہر شہر کے ساکن، اکبر کو جواں روئیں گے معصوموں کو کم سن، اب بھولیں ہمیں ایسے نہیں غمخوار ہمارے، ہوئیں گے سیاہ پوش عزادار ہمارے۔ یہ سن کے لگی پیٹنے سر زینب ناکام، اور ناموس محمد میں بپا ہو گیا کوہرام، سمجھانے سے حضرت کے ہٹی سب سپہ شام، ارے بھائی کو لیے ساتھ پھرے شاہ خوش انجام، ساحل پہ اتارا ہوا ماں فوج شقی کا، اور یہاں دھوپ میں برپا ہوا خیمہ شہدی کا۔ جزاؤکم ربکم، خدا آپ کو کسی غم میں نہ رلائے سوائے غم شہدائے کربلا کے۔ بار الہ تو ہماری اس مختصر سی عبادت کو درجہ قبولیت عطا فرما، جملہ مومنین مومنات مسلمین مسلمان حاضرین مجلس کو جملہ نیک خواہشات کو پورا فرما، جو حج و زیارات کے اشتیاق رکھتے ہیں انہیں حج و زیارات سے مشرف فرما، جو لا ولد ہیں انہیں اولاد نرینہ عطا فرما، جو بیمار ہیں انہیں شفاء کاملہ اور عاجلہ عطا فرما، ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو ان کی غلامی کا شرف عطا فرما۔